سلیمان کے بیٹے رہبام کے دور میں سلیمان کے ایک نوکر نے، جس کا نام یروبام تھا، اس نے بغاوت کر دی اور اس طرح سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسرائیل کے 10 قبائل ایک طرف ہو گئے اور وہ ملک کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ اسرائیل کے 2 قبائل، جن میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ تھا، انہوں نے داؤد کے گھرانے کے ساتھ وفاداری کی اور اس طرح داؤد کے گھرانے میں قائم یہ سلطنت قائم رہی۔ شمالی علاقوں پر جو سلطنت مشتمل تھی اسے ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ جنوبی علاقوں پر، جن میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ شامل تھا، جو سلطنت مشتمل تھی، انہوں نے یہودا کہلوانا پسند کیا۔ جب ہم انبیائی کتب میں پہنچتے ہیں تو اسرائیل شمالی سلطنت کے لیے اور یہودا جنوبی سلطنت کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں۔ یہ سلطنت 120 برس کے بعد جب تقسیم ہوئی تو رہبام نے جس سلطنت کا آغاز کیا تھا، جسے یہودا کہتے ہیں، وہ وہاں کام کرتے رہے اور اس سلطنت پر تقریباً 21-20 لوگوں نے کام کیا اور یہ سلطنت مختلف اتار چڑھاؤ کے ساتھ قائم رہی۔ اور اس سلطنت میں بعض بادشاہ شریر رہے، بعد راست باز رہے۔ شمالی سلطنت میں، جو ملک کے شمالی علاقوں پر قائم تھی، جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، اس میں تمام کے تمام بادشاہ جنہوں نے حکومت کی وہ بدکار رہے۔ اور جنوبی سلطنت پر تو یہودا کے قبیلے نے، جس کا تعلق داؤد کے گھرانے سے تھا، وہ سلطنت کرتے رہے، لیکن شمالی سلطنت میں مختلف خاندان سلاطین حکمران رہے اور اس طرح یہ سلطنت کچھ عرصے تک قائم رہی۔ شمالی سلطنت میں جو لوگ آباد تھے انہیں بالآخر 721 قبل از مسیح میں اسوریوں نے برباد کر دیا۔ ملک کے جنوبی حصوں میں، یعنی یہودا میں، جو سلطنت قائم تھی، جس پر داؤد کے گھرانے کے حکمران حکمرانی کرتے رہے، وہ اپنی شرارت اور اپنی بدکاری کی وجہ سے برباد ہو گئے اور اسے شاہ بابل نبوکت نظر نے برباد کر دیا۔ نبوکت نظر کا نام بائبل کی تاریخ میں کئی کتب میں مستعمل ہے۔ 605 کافمی میں بابل کے حکمران نے، جو ابھی پورا بادشاہ نہیں بنا تھا، اپنے باپ نبو پلاسر کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، اس نے مصر پر جب جنگ کرکمیش میں چڑھائی کی، مصر شکست کھا گیا اور مصر کی سرحدوں تک نبوکت نظر، جو ابھی تک بادشاہ نہیں بنا تھا، اپنے باپ کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا،